أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ یہ پیج کمپلیٹ کریں گے۔ حج کے سلسلے کی آیتیں ہم سٹارٹ کر چکے ہیں، اور لاسٹ ٹائم جو ہم نے جو آیت پڑھی اس میں عرفات سے نکلنے اور اس کے بعد مزدلفہ کے قریب اللہ کے ذکر کرنے کا حکم تھا کہ جب تم عرفات سے نکلو تو مشعر الحرام کے پاس عند المشعر الحرام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا تھا، اور ایسا ذکر کرنا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا سکھایا ہے۔ ہداکم کی بات ہوئی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں گائیڈ کیا ہے ویسے تم نے ذکر کرنا ہے، اور بے شک اس سے پہلے تو تم بالکل گمراہ تھے۔ الضالین لمن الضالین، تم ضالین میں سے تھے، تو یعنی کہ جو تم غلط پریکٹسز تم کر رہے تھے، اب اس کا تمہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ تمام آیتیں تم پر نازل کی جا رہی ہیں تاکہ تم اب صحیح طریقے سے حج ادا کر سکو۔ اور پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پورا مناسک کر کے بھی دکھا دیے۔ تو مزدلفہ کی بات ہوئی تھی۔ مشعر الحرام کو جیسے اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ مزدلفہ کی جگہ ہے جہاں پہ ساری رات کا کیا کھلے آسمان کے نیچے، اور وہاں سے پھر صبح سورج کے نکلنے کے بعد پھر سے ایک جوک کی صورت میں، یعنی کہ بہت سارے لوگوں کی جو ایک بھیڑ ہوتی ہے اس کی صورت میں لوگ وہاں سے نکلا جاتا ہے۔ تو یہ پھر یہاں پہ 2 دفعہ وہی روٹ یوز ہوا ہے جہاں پہ وہ ہم نے پڑھا تھا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنَ الْعَرَفَاتِ، یعنی کہ عرفات سے جب نکلنے کی بات ہوئی تھی وہاں پہ بھی یہ ورڈ یوز ہوا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کمانڈ دے رہے ہیں، حکم ہے یہ کہ تم نکلو، ثم پھر نکلو، من حیث افاض الناس، جہاں سے نکلتے ہیں باقی لوگ۔ نکلنا یہاں پہ افاضن جو ہے خرجہ نہیں ہے، افاضہ کا ورڈ یوز ہوا ہے، افیضو افاضہ، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریلے کی صورت میں، یعنی کہ جیسے پانی کا بہاؤ ہوتا ہے نا ویسے اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ ثم افیضو، پھر تم وہاں سے نکل پڑو، من حیث افاض الناس، وہاں سے جہاں سے لوگ اس طرح سے یا جیسے باقی لوگ نکل رہے ہیں، جہاں سے باقی لوگ نکل رہے ہیں تم بھی وہاں سے نکلو۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور کیا کرنا ہے تم نے؟ اللہ کا استغفار کرنا ہے، یعنی کہ اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے، اللہ کی مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ یعنی کہ یہ تمام مناسک میں صرف ہم نے ریچولز نہیں دیکھنے ہوتے ہیں، ان ریچولز کو کس طرح سے ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے بھی گائیڈنس دے رہے ہیں کہ جب تم وہاں سے نکلو جہاں باقی لوگ نکل رہے ہیں، جہاں سے باقی لوگ نکل رہے ہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ، واستغفر اللہ، اور اللہ کی مغفرت تلاش کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک آیت ہے جو کہ نیکسٹ ڈے کی بات بتا رہے ہیں کہ جب وہاں سے مزدلفہ سے جب نکلنا ہے وہاں پہ بھی جوک در جوک نکلنا ہے، جہاں کہیں سے بھی باقی لوگ نکل رہے ہیں، اور اللہ کی مغفرت طلب کرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب وہاں سے ہمیں پھر پتہ ہے اگلا دن جو ہوتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، اور پہلے مزدلفہ سے لوگ منہ پہنچتے ہیں، بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور وہاں سے پھر مکہ جا کے حرم میں طواف کیا جاتا ہے، اور پھر وہیں پہ جو مختلف مناسک ہیں جو حج کو کمپلیٹ کرتے ہیں، ہدی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حلق کرا کے لوگ احرام کی حالت سے باہر نکل آتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، اب جب تم ختم کر لو، قضیتم، اب جب تم فَإِذَا قَضَيْتُم، دیکھیں فَإِذَا پھر سے آیا ہے، پہلے جو اس سے پہلی آیت تھی فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ تھا نا، اب یہاں پہ ہے فَإِذَا قَضَيْتُم، پھر جب تم پورا کر چکو۔ قضا کرنا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جب تم کمپلیٹ کر چکو، ختم کر چکو اپنے تمام مناسککم، جب تم اپنے تمام مناسک کمپلیٹ کر چکو تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر سے اللہ کا ذکر کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ، جیسے کہ تم ذکر کرتے تھے آباءکم،
پہلے زمانے میں جب جہالت کا زمانہ تھا، تب جب حج کے لیے جتنے لوگ آتے تھے تو حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد چونکہ ایک بڑے لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، تو وہاں پہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے قصے اور خوب اپنی اپنی قبیلوں کی باتیں اس کا بول بالا کیا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اب منع کر کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، فاذکروا اللہ۔ جب تم مناسک اپنے پورے کر چکو، حج کے تمام مناسک، ابھی بھی ہمیں وہیں پہ رہنا ہے، ہم نے ایام تشریق کے دن گزارنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، بالکل ویسے ہی ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، او یا اشد ذکر، یا اس سے بھی بڑھ کر ذکر، اس سے بھی بڑھ کر ذکر۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ کو پکارنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے چاہ رہے ہیں کہ حج کے موقع پر تم آئے ہو، تم اللہ کے راستے میں اللہ کا ایک بہت بڑا فریضہ ادا کرنے آئے ہو، تو تمہیں ہر وقت اس چیز کو کانشیس رہنا ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ہی اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے۔ تو یہ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی قول اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ تم میں سے جو لوگ ہیں نا، کچھ لوگ اب کیا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دعاؤں میں صرف دنیا مانگتے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ، پھر لوگوں میں سے، من الناسی، فمن الناسی، پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من جو ہے وہ بعد کے معنوں میں بھی آتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں، من یقولو، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا عطا کر دے۔ آتینا کا مطلب ہے تو ہمیں دے دے، پھر دنیا میں، صرف یہ دنیا میں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ان کے لیے بتا رہے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو نہیں ہے ان کے لیے، اس کے لیے، مطلب من جو ہے نا واحد کے لیے آتا ہے، لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ اے رب، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وَمَا لَهُ، تو نہیں ہے اس کے لیے، فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں، من خلاق۔ بالکل یہی فریز ہم نے وہ شیطان کی اور ہاروت ماروت والی جو آیت تھی اس میں بھی یہ ورڈ تھا کہ وہ جان بوجھ کے جب وہ ایسا کام کرتے تھے، وہ جادو وغیرہ کا، تو ان کو اچھے خوب جانتے تھے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی وہی بالکل لائن ہے، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، من خلاق، یہ ایک ورڈ نوٹ کیجئے، حصے کے لیے من خلاق کی بات آئی ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو صرف یہ دعا مانگے ربنا آتنا فی الدنیا۔ اس کے برعکس اب دوسرے کون لوگ ہوتے ہیں، وَمِنْهُمْ، اب من الناس نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اب کہا ہے وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ، ان میں سے بعض، کوئی ایسا بھی ہے، من یقولو، جو یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہت مشہور دعا ہے، آئی ہوپ یہ ہم سب کو آتی ہے یہ والی دعا، اور اسپیشلی جب ہم حج میں طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جو رکن یمنی ہے وہاں سے لے کے حجر اسود تک کا جو چکر ہوتا ہے، اس میں یہ کہا، یہ مسنون ہے اس دعا کو پڑھنا، کہ اس میں اب دعا کو دیکھیے کہ یا اللہ، یا اے ہمارے رب، عطا کر دے ہمیں دنیا میں بہترین حسنہ، بہترین دنیا میں بھی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا کر، بہترین عطا کر، وقنا عذاب النار، اور بچا لے ہمیں، وقنا، اور قی یہاں پہ صرف یہ جو ہے نا فعل امر ہے، یعنی کہ دعا کی جا رہی ہے نہ ہمارے لیے اور ہمیں، تو ہمیں بچا لے، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی کمپلیٹ جامع دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی کہ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہمیں صرف دنیا چاہیے، ہمیں صرف دنیا دے دے، بلکہ ایک جامع دعا مانگنی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا ہو ہم سب کو آتی ہے،
اور اس کو ہم نے تو ان کے لیے پھر کیا اجر ہے اللہ تعالیٰ بیان کریں اگلی ہی آیت میں اولئک لہم نصیب، میں نے وہاں پہ کہا تھا نا من خلاق نوٹ کریں، اور اب یہاں پہ ہے نصیب، دونوں کا میننگ ایک ہی ہے، حصہ حصہ، تو من خلاق اور یہاں پہ ہے نصیب، وہاں پہ تھا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہاں پہ ہے کہ حصہ ہے ان کے جو کچھ وہ کمائیں گے ان کا حصہ ہے۔ نصیب جو ہے نا اچھے اچھے حصے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کہ ان کے لیے اجر جو بہترین اجر ہے، جو کچھ وہ کمائیں گے ان کے لیے اس کا حصہ ہے، واللہ سریع الحساب، تو اللہ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے، یعنی کہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجر فوراً بتا دیا کہ یہ دعا مانگو تو یہ جو لوگ یہ کہیں گے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، لہم جن کے لیے نصیب ان کا حصہ کیا ہے، مما کسبوا جو کچھ بھی وہ کمائیں گے، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے جس چیز کی ارن کیا، جو کچھ انہوں نے جد و جہد کی کوشش کی، جس چیز کا بھی انہوں نے کسب کیا، کسب کہتے ہیں نا جب آپ محنت کر کے کوئی چیز کماتے ہیں، کمائی جیسے مزدور کی کمائی ہوتی ہے جس کو مزدور کو کاسب کہا جاتا ہے، تو جو کوئی وہ محنت کر کے کمائیں گے اس کا حصہ ان کے لیے ہے، لہم لہم ان کے لیے ہے، نصیب مما کسبوا، یہ ورڈ بہت غور سے یاد کرنا ہے کہ ہمیں اس دعا کو پڑھنے کا اجر معلوم ہونا چاہیے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اجر آلریڈی مینشن کر دیا ہے کہ ان کے بھلائی کا جو ان کے جو جزا ہے، جو وہ کمائیں گے ان کا جزا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ حساب میں بہت جلدی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا دیا ہے، فوراً بتا دیا کہ ان لوگوں کے لیے اچھا حساب ہوگا، واللہ سریع الحساب، تو اللہ بہت جلدی حساب کتاب کرنے والا ہے۔ آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی انشاءاللہ۔ حج کی آیتیں ہیں، ابھی ایک اور آیت رہتی ہے جس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے، اور تب ہمارے حج کی آیتوں کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تو آپ نے دیکھنا ہے ہر جگہوں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کن کن معنوں میں آ رہے ہیں، تو جو فعل امر ہے نا ان کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کہاں پہ اللہ ہمیں کمانڈ کر رہے ہیں، افیضوا اور پھر تم نکلو، واستغفر اللہ اور اللہ کو سے استغفار طلب کرو، واذکر اللہ اور اللہ کا ذکر کرو، ہے نا، تو یہ جہاں جہاں پہ بھی اس طرح کے ورڈز ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، ان کو ذہن میں رکھنا ہے، ان کا کیا مطلب ہے، اور اللہ کہاں کمانڈ کر رہے ہیں اور کیا کمانڈ کر رہے ہیں، اور اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اور جو کوئی بھی حج کے لیے جائے، ہم میں سے اگر کوئی ایسا خوش نصیب ہے جو حج کے لیے جائے، وہ ان آیتوں کو ضرور پڑھ کے ان سے ایکسٹریکٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ہمیں کیا کیا چیزوں کی ہمیں حکم دیا ہے اس حج کے دوران، تو جو ہے ان تمام مناسک کو پراپر طریقے سے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے واضح طریقے سے بیان کر دی ہیں ان کو ان آیتوں میں، تو آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی، اور انشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔